بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ دین اسلام غلامی کی شدید حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور اسی کا تسلسل آج کا سبق بھی ہے کہ کس قسم کے غلاموں کے ساتھ آزادی کا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کے اس حصے کی تلاوت جو ہمارے اس موضوع کی وضاحت کرتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور، 33ویں آیت مبارکہ، اور اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ۔ اس آیت مبارکہ کو ہم ٹکڑوں کی شکل میں کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے مضامین، اس کی جامعیت اور اکملیت یہ تقاضا کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق، جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا کہ غلاموں کے حوالے سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ غلام یبتغون جو تلاش کرتے ہیں، الکتابہ تحریری معاہدہ، مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم پس تم ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لو، ان علمتم اگر تم جان لو، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، وآتوہم اور ان کو دو، من مال اللہ اللہ کے مال سے، الذی وہ مال، آتاکم جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جو لوگ تم میں سے، تمہارے غلاموں میں سے تمہارے ساتھ تحریری معاہدہ کرنا چاہیں، تو اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھو تو پھر ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لو، اور رب کائنات نے جو مال تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز، ان الفاظ کی تفسیر کا آغاز
ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ ھذا امر من اللہ تعالی للسادۃ اذا طلب منهم عبیدهم الکتابۃ ان یکاتبوا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے مالکوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر تمہاری لونڈیاں، تمہارے غلام تمہارے ساتھ تحریری معاہدہ کرنا چاہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی کمائی سے مال جمع کر کے اپنے آقا کو دیں گے اور آزاد ہو جائیں گے۔ اب بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حکم فردیت کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ بطور استحباب ہے، یعنی آقا کو اختیار ہے کہ جب غلام کوہ نور جانتا ہو تو وہ کہے کہ مجھ سے اتنے پیسے آپ لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں، تو یہ مالک کے اوپر دار و مدار ہے اس کا، وہ چاہے تو یہ معاہدہ کرے چاہے نہ کرے۔ پھر ایک روایت لے کر آئے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو کہ مالدار تھا، اس نے درخواست کی کہ مجھ سے آپ میری آزادی کے بارے میں تحریری معاہدہ کر لیں، تو سیدنا انس نے انکار کر دیا۔ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ کریں ورنہ آپ کو کوڑے پڑیں گے۔ پھر مسند احمد کی ایک ضعیف روایت ہے جس کا سہارا لے کر بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مستند عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ آقا مجبور ہے کہ غلام کے ساتھ وہ تحریری معاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بطور اجازت ہے نہ کہ بطور وجوب کے، اور امام ابو حنیفہ ابن جریر وغیرہ کے نزدیک یہی مختار قول ہے وجوب کا۔ خیر سے مراد یہاں امانت داری، سچائی اور مال کے حاصل کرنے پر قدرت ہے۔ پھر سنن ابی داؤد کی ایک روایت جو کہ سند کے اعتبار سے مرسل ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، ضعیف روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے غلاموں میں سے جو تحریری معاہدہ کرنا چاہیں اور دیکھو کہ وہ مال کما سکتا ہے تو ان کی اس خواہش کو پورا کرو، ورنہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ لوگوں پر اپنا بوجھ ڈالیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہیں اپنے مال میں سے کچھ دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی غلام کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دو، چاہے وہ چوتھا ہو، تیسرا ہو، آدھا ہو یا جتنا بھی ہو۔ اور ایک مطلب بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو، آقا بھی مدد کرے، دوسرے مسلمان بھی زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ مقررہ رقم پوری کر کے آزاد ہو جائے۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو امیہ نے تحریری معاہدہ کیا تھا۔ جب وہ اپنی پہلی قسط لے کر آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنی اس رقم میں دوسروں سے بھی مدد طلب کرو۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ آخری قسط تک تو مجھے محنت کرنے دیجیے۔ فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے اس فرمان کو ہم چھوڑ نہ بیٹھیں کہ اللہ کا وہ مال ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو فرمایا، اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی یہ پہلی قسط تھی جو ادا کی گئی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ شروع میں آپ کچھ نہ کچھ دیتے تھے اور نہ ہی معاف فرماتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں یہ رقم پوری نہ کر سکے اور میرا دیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں آخری قسطیں ہوتی تو چاہتے تو اپنی طرف سے معاف فرما دیتے۔ یہ روایت موقوف ہے مستدرک الحاکم میں۔
تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔